شفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي يا علي يا علي. لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة، برحمتك یا ارحم الراحمین. سامعین کرام، حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اہل بیتی امان لأہل الارض. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وعنہ علیہ الصلاة والسلام: حسین منی وانا من الحسین. سبحان اللہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. میں تو مقتل میں بھی قسمت کا سکندر نکلا. قرۂ فال میرے نام کا اکثر نکلا. میں نے اس جانے بہاراں کو بہت یاد کیا. میں نے اس جانے بہاراں کو بہت یاد کیا. جب کوئی پھول میری شاخ ہنر پر نکلا. اور کہتے ہیں کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں، مگر شہر والوں کی محبت کا 61 ہجری کے مدینے کو تصور کرتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں، مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا.
میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا اور میدان کرب و بلا کے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے حسین کے اس اعلان کو سنیے. کہتے ہیں کہ تو یہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، تو یہیں ہار گیا تھا، تو یہیں ہار گیا تھا میرے بزدل دشمن، مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا. جس آقا حسین علیہ السلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ذکر کرنے ہم یہاں پہ حاضر ہیں، سب سے پہلے ان کی ذات کے بارے میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ حسین کس ذات کا نام ہے. جب تک حسین کی ذات کو نہیں سمجھو گے تب تک حسین کی بات کو نہیں سمجھو گے، ہے نا. جی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ تعالی حالات صحیح کرے اور ہم لوگ راستے ہموار ہوں اور اللہ کے کعبے اور رسول کے مدینے کی زیارت کریں ہم. آمین 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 اللہم آمین. حسین کے صدقے، آل حسین کے صدقے وہ دن بھی آئے اور آج جائیں گے جب مکہ مکرمہ، تو مکہ مکرمہ میں اب ان لوگوں نے پارکنگ علاقہ بنا دیا ہے اور وہاں پہ ٹنل ہے، سرنگ بنا دی ہے. جس جگہ پر کسی زمانے میں ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا کوہ ابو قبیس. یہ کوہ ابو قبیس یہ وہی پہاڑی ہے جس پر ایک دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور سارے اہل قریش، سارے قبیلہ قریش والے جتنے بھی تھے قبائل، ان سب کو جمع کر کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے مکے والوں، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کر مجھے اس پار دکھ رہا ہے کہ وہاں سے دشمن اسلحہ لیس تمہارے اوپر حملہ بولنے آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ اب خیال رہے کہ نیچے ابو بکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں اور عثمان بھی ہیں اور علی بھی ہیں اور ابو جہل بھی ہیں اور عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ یہ سب موجود اور سب نے بیک زبان کہا آپ صادق ہیں. سبحان اللہ. یک زبان کہا آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تو جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا. اس میں ہمیں کوئی شک و شبے کا کوئی جگہ نہیں رہ جاتی. رسول اللہ نے فرمایا بس اگر تم اس طرح سے میری بات مانتے ہو تو سنو، اللہ نے اپنے آخری پیغام کے لیے مجھے چنا ہے اور اپنا آخری پیغام جو تم تک بھجوایا ہے اللہ نے وہ ہے اللہ احد، اللہ ایک ہے. اس کا مطلب معلوم ہے، یہ جو چھوٹی سی روایت میں نے جو تمہیداً میں نے عرض کی، اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہوا؟ رسول اللہ کو حقیقت میں رسول اللہ کو اللہ نے نبوت کے عہدے پر فائز فرما کر یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنی قوم کے بعد جائیں اور کل انسانیت کو وہ اللہ کی توحید کا پیغام سنا دیں. یہ تھی بات، جو بات رسول اللہ کو رکھنی تھی. لیکن رسول اللہ کی سیرت سے ہم نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ نے اپنی بات کو پہلے نہیں رکھا. انسانی سائیکولوجی ہے، انسانی نفسیات ہے کہ بات اسی کی مانی جاتی ہے جس کی ذات پہلے مان لی ہو. جی بے شک، حق ہے، حق ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟
بات اس کی مانی جاتی ہے جس کی ذات کو پہلے مان لیا ہو. یہی وجہ ہے کہ چونکہ مکے کے لوگوں نے رسول اللہ کو پیدائش سے لے کر بچپن، بچپن سے لے کر جوانی، اور جوانی سے لے کر جو ہے وہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا اس کے بعد تک دیکھ لیا تھا، اور سب نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ یہ سچے ہیں اور یہ امانت دار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سب اس بات کو مانتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دین کی تبلیغ کے اصول جو رسول اللہ نے عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ اپنی بات منوانے سے پہلے اپنی ذات کو منواؤ. سبحان اللہ. تو جو میں نے عرض کیا کہ جب تک حسین کی ذات کو نہیں جانو گے تب تک ان کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. بے شک. اور آج کل یہی ہو رہا ہے. محرم آتا ہے اور مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. جی. محرم آتا ہے، قسم قسم کے فتوے کہ حسین شیعوں کے امام ہیں، حسین سنیوں کے امام کہاں، ہمارے امام تو فلاں ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں. محرم کا وقت آتا ہے تعزیہ داری کے اوپر جی. فتوے اچھالنا اور اس کے بارے میں تبصرے کرنا شروع ہو جاتا ہے. ایک صاحب ہمارے ابھی میں آیا تو ایک صاحب نے مجھ سے استفتاء کیا کہ حضرت ہمارے مسجد میں، اب دیکھیے محرم کے وقت میں ممبروں سے کس طرح سے آل رسول کی دشمنی کو عام کیا جا رہا ہے. اس بات پہ غور فرمائیے. اور آپ کے سامنے جب کوئی ایسا واقعہ ہو تو کھڑے ہو کر وہیں پر آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ کو دفاع کرنا ہے. ایک روایت جو محرم کے دنوں میں اکثر خطبہ اپنے ممبروں سے آج کل رواج دے رہے ہیں اس کو، وہ یہ کہ جس زمانے میں شراب پینا جائز تھا، حرمت نہیں آئی تھی، معاذ اللہ اس زمانے میں مولا علی نے شراب پی کر نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد سورہ کافرون کے اندر ایسی غلط قرأت کی کہ اس کا معنی کچھ کا کچھ ہو گیا. یہ معلوم ہے کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فلسفہ کیا ہے. یہ سازشیں اس لیے رچی جا رہی ہیں تاکہ آپ آل رسول کی ذات سے آپ کی عقیدتیں ختم ہو جائیں. جی. اور جب عقیدتیں آپ کی آل رسول کی ذات سے کم ہوں گی تو ان کی بات پہ آپ کو کہاں بھروسہ رہے گا. ان سازشوں کو سمجھیں. آج ہم لوگ جو بات کرنے بیٹھے ہیں وہ ذات حسین پہ بات کرنے بیٹھے ہیں کہ حسین کون. ہمیں صرف اتنا جاننا ہے. حسین کون ہمیں صرف اتنا جاننا ہے. صرف اور صرف اتنا جاننا ہے. ہم شہادت کا ذکر نہیں کریں گے. شہادت کا ذکر آپ اپنے خطبہ سے، اپنے علماء سے سنیے گا. لیکن میں گھر کی بات آپ کو فلسفہ بتا رہا ہوں کہ حسین کون ہے. ساری دنیا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب رسول اللہ سے خطاب کرتے، جب رسول اللہ سے مخاطب ہوتے اور رسول اللہ کی توجہ اپنی طرف کرتے تو معلوم ہے کیسے صحابہ کرتے تھے توجہ رسول اللہ کی اپنی طرف. سب کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. سبحان اللہ اے سبحان اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. ہے. اور حسن کون اور حسین کون ہے. واہ واہ واہ. کہ جب یہ ننھے شہزادے رسول اللہ کے آنگن میں کھیلتے ہوئے آتے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فدا کما ابی و امی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اے اللہ میرے شہزادو، سبحان اللہ. تم پر محمد رسول اللہ کے ماں باپ قربان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. سبحان وزن اللہ سمجھے؟ سبحان اللہ سبحان حسین اللہ. کا وزن سمجھے؟ ہے واہ 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 واہ. حسین کا وزن کیا ہے؟
سبحان اللہ جب تم سے کوئی حسین کے بارے میں بات کرنے لگے کہ ذکر حسین میں ایسا ہے اور ذکر حسین میں یہ شق ہے اور یہ حجت ہے اور یہ روایت کے اندر یہ راوی ضعیف ہے اور فلانی روایت معتبر نہیں ہے، تو تم کہنا کہ ساری برائیاں تمہیں حسین کے اندر ڈھونڈنے رہ گئی ہیں۔ اللہ اللہ آج یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ بے شک آج رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اب دیکھو، میں تمہیں دو سکے کے دو رخ دکھا رہا ہوں، سکے کے دو رخ دکھا رہا ہوں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے صاف صاف فرمایا، کوئی بھی پہیلی نہیں بجھائی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوا پہ بیٹھے اور حجت الوداع کا آپ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا، تمہارے لیے دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، ہمارے تمہارے بڑے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہونے سے پہلے بچوں کو بلا کے کہتے ہیں، بیٹا تمہارے لیے ہم نے 2 بیگھہ زمین چھوڑی ہے، فلانی بینک میں اتنا کیش چھوڑا ہے، فلانی جگہ اتنی جائیداد چھوڑی ہے، گرم ہونے دو، آج بند کر دو آواز گرم ہونے دو، یہ حسین کی محفل ہے، حسین کی محفل ہے، یہاں ایمان کے گرمی کی ضرورت ہے۔ زندہ باد زندہ باد نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد ہمارے دادا حسین اتنی صعوبتیں برداشت کر گئے، اللہ اللہ۔ ہم تھوڑی دیر کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے؟ قربان ہے ان کی ذات پر اللہ اللہ سارے عیش و عشرت اور آرام و آسائش اس حسین نے اور آل حسین نے کربلا میں اپنا سر کٹا کر آج ہمیں اپنا سر اٹھا کے جینے کا موقع تھا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی کچھ کہتا رہے، ہے کوئی کچھ کہتا رہے، مگر ہم حسینی ہیں تو ہم صرف کہنے کے حسینی نہیں ہیں۔ تو میں بیچ میں ایک جذباتی جملہ آ گیا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آج آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ حسین کا وزن کیا ہے، اور میں بتانے پہ مجبور ہوا ہوں، یہ اور مجبور اس لیے ہوا ہوں، ابھی آپ لوگ غور کریے، رسول اللہ کا وصال ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین کی عمر 6 سال تھی اس وقت، کربلا کا واقعہ ہوا 61 ہجری کا، امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال تھی۔ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو، تمہیں میں واسطہ دیتا ہوں اس رب وحدہ لا شریک کا جس کے تم بندے ہو، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس رسول کا واسطہ دیتا ہوں جس رسول کی رسالت کو مان کر تم جنت کے حقدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ مجھے سچ بتانا، 6 سال سے 56 سال 50 سال کا یہ سفر ہے۔ 6 سال کی عمر میں وصال رسول اللہ کا، 56 سال میں شہادت امام حسین کی، بیچ میں 50 سال۔ بتاؤ مجھے، تمہیں کسی نے آج تک بتایا ہے کہ ان 50 سال میں امام حسین نے کیا کیا؟ ہے واہ 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 زندہ باد زندہ باد واہ 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 حق ہے۔ بتاؤ، تمہیں ایروپلین کی کرامتیں بتا دی گئی کہ ہمارے حضرت پلین میں اڑے تو پلین واپس آ گیا، ایک قلم بھول گئے تھے تو۔ اللہ تمہیں ٹرین کی کرامتیں بتا دی گئی، تمہیں جو ہے آنکھ کے آپریشن کی بات بتا دی گئی، اللہ لیکن تمہیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ جب لوگ کرسی کے لیے لڑ رہے تھے تو حسین رسول اللہ کی امتیوں جو گر گئے، جو پڑ گئے، جو غریب تھے، جو مسکین تھے، ان کے گھروں گھروں جا کے
انہیں کھلا رہے تھے، انہیں پلا رہے تھے، ان کے چہروں پہ گئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لا رہے تھے۔ یہ ہے حسین کی زندگی 50 سالہ، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے اسی وجہ سے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو حدیث ثقلین میں فرمایا کہ تمہارے لیے 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی اہل بیت، تو قرآن کے ساتھ اہل بیت کو کیوں بتایا؟ رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ معلوم ہے، ایک پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، مجھے زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا میری عادت نہیں ہے، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ لفاظی کرنا مجھے نہیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفاظی کرنا نہیں آتی۔ رسول اللہ نے فرمایا قرآن کے ساتھ اہل بیت، کیوں فرمایا؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ، اور حسین کے صدقے دیکھیں گے۔ کیوں دیکھیں گے معلوم ہے؟ کیونکہ ہم حسین کو اسی عقیدے پہ مانتے ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو ہم ان کو جنت کا سردار مانتے ہیں۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جنت ان کے نانا کی اور جنت ان کی، وہ ہمیں اجازت دیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے۔ حق ہے حق ہے حق ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، بے شک حق ہے۔ اور مانتے نہیں ہیں، اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک۔ کیونکہ ماننے کا تو بھائی ایسا معاملہ ہے کہ ہم نے دیکھا اس زمانے میں کہ کبھی کوئی کسی کو مان رہا ہے، پھر کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، اور جب تک دل آیا تب تک مانا، اور پھر اس کے بعد جب دل اٹھ گیا تو ماننا ختم۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حسین ہمارا ایمان ہے۔ حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حضور وقار ملت، برکاتی دولا، نعرہ حیدری۔ حسین ہمارا ایمان ہے۔ بے شک۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، جنت میں انشاءاللہ دیکھیں گے ماتھے کی آنکھوں سے، مگر ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ اگر قرآن سمجھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو، قرآن سمجھنا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو۔ یہاں تک اللہ نے جو اشارہ دیا تھا وہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ بے شک بے شک۔ اب ہم نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اب ہم قرآن کو کیسے دیکھیں گے؟ بے شک۔ تو اس کے لیے ہمارے رسول نے ہمیں چھوڑا نہیں، جی۔ ہمارے ساتھ کو چھوڑا نہیں، اپنا دامن ہمیں تھما دیا۔ ارشاد فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو، سنو اس راز تک پہنچو۔ کیا راز؟ فرمایا حسین منی و انا من حسین، کہ حسین ہم سے ہے اور ہم حسین سے ہیں۔ یعنی تمہیں اب اگر قرآن سمجھنا ہے، اللہ کا کلام سمجھنا ہے، منشاء الہی سمجھنی ہے، مقصد حیات سمجھنا ہے، مقصد تخلیق کائنات سمجھنا ہے، تو تمہیں حسین کی بارگاہ میں آنا، بے شک بے شک۔ تمہیں حسین کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ دیکھو رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا آخری پیغام لے کے تشریف لائے، بے شک اور آخری پیغام کیا؟ اللہ احد، اللہ ایک، بے شک۔ فائدہ پہنچانے والی ذات، نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ پاور نہیں۔ یہ پیغام لے کر رسول اللہ تشریف لائے، اللہ اکبر، یہ پیغام لے کر رسول اللہ تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ نے کس کو چنا؟ کس کو چنا؟ بتاؤ کس کو چنا؟ اپنے اہل بیت کو چنا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر میں تم لوگوں کو یہ پوائنٹ دے کے جا رہا ہوں میرے بھائیوں
اے حسینیوں، اگر تمہیں ذکر حسین کرنے یا ذکر حسین سننے یا ذکر حسین کی تبلیغ کرنے میں تمہیں کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے فرقے کا ذکر نہیں ہے یا اس طرح ذکر کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، تو تم ان سے کہنا کہ تم رسول اللہ کی بات مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ کیا بات ہے، ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے۔ بے شک، کیونکہ ذکر حسین کرنا یہ سنت رسول اللہ ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ حسین و منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ ذکر حسین نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک، بولو، بے شک، بے شک، اللہ کے ذکر سے بڑا کوئی ذکر ہے؟ بولو، اللہ کے ذکر سے بڑا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ میں تمہیں حسین کا وزن بتانا چاہ رہا ہوں کہ حسین کون ہے۔ حسین کی ذات کو جان لو گے تو حسین کی بات تمہیں اپنے آپ سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ میں تمہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر ممبر شریف ہے، ممبر شریف پر تشریف فرما کون؟ رسول اللہ۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ رسول اللہ کا خطبہ سماعت کر رہے ہیں، اور صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ مورخین نے، محدثین نے بتایا کہ صحابہ رسول اللہ کے خطاب کرتے وقت ایسے بیٹھا کرتے تھے، اس خاموشی کے اور سکوت کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندوں نے گھونسلے بنا رکھے۔ تو تصور کرو کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اچانک رسول اللہ کی نظر مسجد کے دروازے پہ جاتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سرخ رنگ کی لمبی قمیضیں پہنے ہوئے 5-6 سال کے یہ 2 بچے اچھلتے کودتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے۔ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول کر رہا ہے۔ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ اللہ کا کر رہا ہے۔ آج کے مولوی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھے رسول اللہ سے زیادہ علم ہو گیا؟ تجھے رسول اللہ سے زیادہ علم ہو گیا کہ تو نے اس روایت کو نہیں پڑھا تھا کہ حسن حسین اچھلتے کودتے کھیلتے پھاندتے مسجد میں داخل ہوئے، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، منبر سے اتر آتے ہیں، اتر کے دونوں بچوں کو، دونوں اپنے لاڈلوں کو گود میں اٹھا کر تشریف لے جاتے ہیں، منبر پہ بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے حق فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا، میں خطبہ دے رہا تھا، میں نے دیکھا میرے بچے سامنے سے اچھلتے کودتے آ رہے ہیں، مجھے یہ خدشہ ہوا کہیں گر نہ جائیں، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اے مسلمانوں سوچو، جس رسول کو، جس نانا کو اللہ کا ذکر کرنے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے، اسی رسول کی امت نے 3 دن کا بھوکا پیاسا اسی نواز حسین کو اور اس کی خاندان کو ظالمانہ قتل کر دیا، اور پھر بھی صاحب بڑے علامہ رہے، بڑے فہامہ رہے، بڑے تابعین رہے، بڑے بزرگ رہے، بڑے داڑھی والے رہے، بڑے نمازی رہے، بڑے جماعتی رہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ کیا بات، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنے آپ سے پوچھو۔ آج میں تم کو سچ بتاتا ہوں اے میرے حسینی مسلمانوں، میں تمہیں سچ بتاتا ہوں، آج ہماری زندگی میں جو بھی پریشانی ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اہل بیت سے دوری۔
اہل بیت سے دوری، ان کے ذکر اور کردار کی ہماری زندگی میں کمی. آج اگر ہم جانتے کہ اہل بیت کا کردار کیا ہے، اہل بیت کا کردار یہ کہ ان کو یہ بات ان کے دل کو بالکل بھی راس نہیں آتی تھی کہ وہ گھر میں کھانا کھائیں اور ان کے پڑوسی بھوکے سوئیں. کیا بات. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے، اے میرے بھائیوں، بہت جگر کا کام ہے. امام حسن مجتبیٰ نے 3 مرتبہ اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ غریبوں کو دے ڈالا. سبحان اللہ. کربلا کی لڑائی تم کیا سمجھتے ہو؟ کربلا کی لڑائی کوئی زمین جائیداد کی لڑائی تھی؟ سبحان اللہ. حسین کو کیا حاجت ہے زمین جائیداد کی؟ بے شک بے شک بے شک وہ ابن رسول اللہ ہے. بے شک. سوچو، حسین کا مقام بتا رہا ہوں، حسین کا وزن بتا رہا ہوں. حضرت مولا علی ان کے والد، امام حسنین کے والد مولا علی، رسول اللہ، روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مولا علی سے، علی میری نسل کو، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا علی میری نسل کو اللہ نے تیری صلب میں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی نسل میری ہے، چلے گی تجھ سے. سبحان اللہ. اور بتاؤں حسین کا وزن، اور بتاؤں، اللہ اکبر. ایک زانو پہ حسین اور ایک زانو پہ ابراہیم، رسول اللہ کے فرزند. اللہ اکبر. ایک زانو پہ حضرت ابراہیم اور ایک زانو پر امام حسین. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری. بی بی صاحبہ نے پوچھا کیا بات ہے، ان آنسوؤں کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا جبرائیل آئے تھے. جبرائیل آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے رب نے سلام بھیجایا ہے، اور سلام کے ساتھ آپ کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ یہ جو 2 بچے آپ کے زانوں میں بیٹھے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کو آپ اپنے لیے چن لیجئے، کیونکہ اللہ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کو وہ اپنے لیے چنتا ہے. تو آپ کس کو چنیں گے؟ آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو چنیں گے یا آپ اپنے نواسے حسین کو چنیں گے؟ رسول اللہ نے دیر نہیں لگائی جواب دینے میں. ارشاد فرمایا ہم نے فوراً جواب دیا، ہم نے اپنے لیے حسین کو چنا. اولاد والے ہو سب، دل پہ ہاتھ رکھو. تمہارے پاس کبھی ایسا وقت آئے کہ کوئی تم سے کہے کہ اپنی اولاد یا کسی دوسرے کے درمیان چنو، تو تم کیا کرو گے؟ ضرورت ہی نہیں پڑے گی سوچنے کی. اپنی اولاد کے آگے کوئی کسی کو نہیں چنتا ہے، اپنی اولاد کے آگے کسی کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. لیکن رسول خدا کی بارگاہ میں آؤ، دیکھو رسول خدا نواسے اور بیٹے کے بیچ میں جب چننے کا موقع آیا تو کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے حسین کو چن لیا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حسین کو کیوں چنا، تو ارشاد فرمایا کہ ہمارا بیٹا اگر انتقال کرتا ہے تو اس کی ماں اور ہم 2 ہی لوگوں کا دل دکھے گا. اللہ اکبر. اور اگر حسین چلا جاتا ہے تو اس کے ماں باپ اور ہم 3 لوگوں کا دل دکھے گا. تو ہم نے سوچا کہ بڑے غم کو چھوڑ کر چھوٹے غم کو ہم اختیار کر لیں. حضرات گرامی، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ حسین کا وزن؟ بے شک. یہ وہ حسین ہیں، یہ وہ حسین ہیں
سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ چاروں زانوں پر ٹیک لگائے ہوئے، حسن حسین آپ کے پیٹھ پر سوار ہیں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں لو بچوں تمہارا اونٹ حاضر ہے، اپنے اونٹ کی سواری کر لو۔ حسن حسین کہتے ہیں بابا جان اونٹ کے تو لگام ہوتی ہے، ہمارے اونٹ کی نکیل کہاں ہے؟ اپنی زلف اتھر کاکلیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں تھما کے فرماتے ہیں یہ ہیں تو تمہارے اونٹ کی نکیل، پکڑو اسے۔ اور پھر اس کے بعد زمانے نے دیکھا کہ ان بچوں کے منہ سے آواز نکلتی تھی بخن بخن، اور رسول اللہ کے لبوں سے آواز نکلتی تھی جس طرح سے اس زمانے میں کخ کخ جو خاص طور پہ اونٹ کی آواز ہے، وہ رسول اللہ اپنے نواسوں کی دل جوئی کے لیے اپنے منہ سے نکالتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور وقار ملت۔ اللہ اکبر۔ سمجھے حسین کا وزن؟ یہ حسین کی ذات ہے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، حسن حسین سے عرض کیا دیکھو بچوں کتنی اچھی تمہاری سواری ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اور سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا سوار بھی تو کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں وہ ذاتیں جن کے سپرد رسول اللہ اپنا دین کر کے گئے تھے، بے شک، اور جن کے سپرد اپنی امت کو کر کے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر اپنی زندگی میں بہاریں دیکھنا چاہتے ہو رسول اللہ کے فرمان پہ آ جاؤ۔ رسول اللہ نے فرمایا 3 خصلتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، صحیح حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاؤ، بے شک، ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو عشق آل رسول سکھاؤ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اور اپنے بچوں کو قرآن کا علم عطا کرو۔ یہ 3 چیزیں اپنے درمیان لے آؤ، تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ بے شک۔ اور سن لو حسین کے ذکر پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ کوئی تم سے کہے آج کل یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کا جو زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں جو طرح طرح کے لوگ اپنے پیٹ کے بخار نکالتے ہیں، اور بخار نکالنے کے لیے ان کو ایک ہی جراثیم ملتا ہے، بغض اہل بیت۔ ایک وائرس کورونا وائرس سے بھی بڑا وائرس ہے۔ کورونا کے لیے تو ویکسین نکل آئی ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، مگر اس وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔ بغض اہل بیت کا وائرس یہ ایسا وائرس ہے کہ خدا نہ کرے کسی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر جان لے کے نہیں ایمان لے کے نکلتا ہے، ایمان لے کے نکلتا ہے یہ والا وائرس۔ تو حضرات گرامی، یہ جو الگ الگ قسم کی تقریریں اور الگ الگ قسم کے وسوسے جو لوگوں کے درمیان ڈالے جا رہے ہیں کہ غم حسین اب کیا ضرورت ہے، اتنے سال ہو گئے غم منانے کی، کیا مطلب ہے؟ میں اور ابھی تو بیچ میں ماشاءاللہ لوگوں نے شادیاں کرنا بھی شروع کر دی، اس زمانے میں محرم کے زمانے میں شادیاں کرنا بھی شروع کر دی۔ بے شک اگر شادی کرتے ہیں تو مفتابہ قول یہی ہے کہ نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس طرح شہادت کے ان ایام میں جب رسول کے خانوادے پر قیامت صغریٰ ٹوٹی تھی،
خوشیاں منانا مفتیان کرائم کے نزدیک گناہ نہیں ہے، بے شک اسی طرح سے جس دن باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے، اس دن بھی نکاح کرو. یہ میں دعوت دے رہا ہوں، یہ میں دعوت دے رہا ہوں مولانا صاحب. جی 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 کیونکہ یاد رکھو دنیا کا رشتہ اسے محبت کہتے ہیں اور آخرت کا رشتہ اسے مودت کہتے ہیں. سبحان اللہ اور رسول اللہ نے، بلکہ رسول اللہ کے پیدا کرنے والے خلاق کائنات نے قرآن پاک میں رسول اللہ کے امتیوں کے لیے پیغام بھیجا کہ اے پیارے حبیب تم کہہ دو ان لوگوں سے کہ ہمیں اجر رسالت کے طور پر تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم ہمارے قرابت داروں سے مودت رکھو. کبھی سوچا آپ نے یہ جو لوگ عشق بات کرتے پھرتے ہیں، بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، یاد رکھو عشق رسول کا معاملہ ایسا ہے ادھورا رہتا ہے بغیر عشق آل رسول کے. اور ہر چیز میں فتوے ڈھونڈ لینا، مگر ذکر حسین، غم حسین، ذکر شہادت، ان چیزوں میں کوئی تعویلوں کی طرف مت جانا، کیونکہ ان چیزوں میں اگر تعویلوں کی طرف گئے تو جان نہیں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ کے بزرگوں نے جو آپ کے لیے رسمیں چھوڑی ہیں سبحان اللہ بے شک اپنی ان رسموں پہ رہو، آپ ان رسموں پہ رہو. اور یہ آج کل کا جو ماڈرن جو جدید جو ایک مسلکی بخار چل رہا ہے اس سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھو، دور رکھو اس سے. جتنے میسیج آتے ہیں ایس ایم ایس اس قسم کے آتے ہیں ڈیلیٹ کر دو فوراً. کوئی فارورڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو، اور نہ خود پڑھنے کی ضرورت ہے، سوائے دل میں وسوسے آنے کے، عقیدہ خراب ہونے کے کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. حضرت امام حسین کی سیرت پڑھنے کے لیے بہت ساری کتابیں، بہت سارا مواد موجود ہے. فقیر برکاتی حاضر ہے. آپ لوگوں کو جب امام کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جامع آل رسول حاضر ہے، وہاں سے آپ لوگوں کو پورا مواد مل سکتا ہے، بے شک سبحان اللہ بے شک وہاں سے پورا مواد مل سکتا ہے. مگر ایسا کوئی بھی کام نہ کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آل کے بارے میں اب چھوٹی سی کامن سینس کی بات ہے. ہم لوگ غوث پاک کی 11ویں مناتے ہیں، خواجہ صاحب کی 6ٹھی مناتے ہیں، بے شک مناتے ہیں کہ نہیں؟ جی جی ہے نا؟ غوث پاک اور خواجہ صاحب نسل ہیں. جی جی کیا ہے؟ نسل تمہیں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. غوث پاک اور خواجہ صاحب نسل ہیں. ان کو اپنا مرشد، ہم ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کو اپنا مرشد بنایا ہے ہم نے. بے شک بے شک سبحان اللہ اور حسنین اصل ہیں. حسنین کیا ہے؟ حسنین اصل ہیں. اس بات کو یاد رکھنا. یہاں گرمی ہونے دو. الحمدللہ حسین کا جب ذکر آتا ہے بے شک سبحان اللہ تو اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہونا ایسے ہی چاہیے. ایسے ہی ہونا چاہیے. بے شک وہ حضرت مولا علی تھے نا، ہمارے آقا اور مولا، ہمارے پیر و مرشد. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے آپ کے مرشد کون؟ میں نے کہا مولا علی. بے شک حق ہے. بے شک حق ہے. حق ہے. معلوم ہے کیوں؟ جی کیونکہ سارے سلسلے مولا علی سے مولا نکلے علی ہیں. سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حضور وقار ملت. سبحان اللہ. ہمیں کوئی تعویل سمجھ میں نہیں آتی. ایک صاحب، ایک مولانا صاحب جو ہیں، میں نے حضرت علی کی تقریر کری، مجھ سے کہنے لگے کمال ہے آپ سے ولی علی کرتے ہیں. میں خاموش رہا. جواب اللہ دیتا ہے. میں نے کہا میں کہے کو جواب دوں.
میں ایسے لوگوں کا کوئی جواب دیتا نہیں. بہت سارے لوگ ہیں. ایک شعر تھا وہ میں نے پڑھا تو اس کے جواب میں مجھے دوسرے ناموں سے جوڑ کر وہ شعر پیش کیا گیا. جی میں نے کہا کوئی بات نہیں, جواب اللہ دے گا. وہ شعر تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے, مسلک مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو. ہاں مسلک پتہ چلے گا جب پتہ چلے گا, پتہ تو چلے کہ اندر پیٹ میں بخار کیا ہے. اور جب تک علی اور آل علی کا نام نہیں, یہ معیار ہے, معیار سٹینڈرڈ ہے. علی اور آل علی سٹینڈرڈ ہے. علی اور آل علی کیا ہے؟ سٹینڈرڈ ہے جس پہ ہم آنکھتے ہیں ایمان کو. نام لے لو مولا علی کا, مسکرا دے, چہرہ کھل جائے, سمجھ لو ایمان بھرا پڑا. اور ادھر ادھر دائیں بائیں وہ کہتا ہے نا, وہ ارے سوری معاف کرنا, ادھر ادھر کی بات کر گیا. تو جو ادھر ادھر کی بات کرنے لگے تو سمجھ لو کہ بھائی ہاں بس ٹھیک ہے, معاملہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ ہے. تو صاحب ایسا ہے کہ جب تک علی اور آل علی کا نام نہ لیا جائے تب تک ہمیں پتہ نہیں چلتا. جب بلکہ ہم دوسروں کی بات کیوں کریں, ہمیں خود کو جو ہے ہمیں لگتا ہے کچھ ادھورا ادھورا سا ہے جب تک علی کا نام نہیں لیا جائے. لیکن اور صحیح بات یہی ہے. آپ حدیث ثقلین دیکھ لیجئے, رسول اللہ نے دونوں کو ساتھ میں کرا, قرآن کو اور اہل بیت کو ساتھ میں کرا, ہے کہ نہیں؟ جی جی میں گارنٹی سے آپ کو میں اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے دے سکتا ہوں کہ تنہا قرآن کو پکڑو گے تمہارا کام نہیں بنے گا, کام نہیں بنے. تنہا اہل بیت کو پکڑو گے تمہارا کام نہیں بنے گا. یہ ایسا کوڈ ہے جب تک دونوں کو ملا کے نہیں چلو گے تب تک تمہارا دین کامل نہیں بنے گا. اس سیدھی سیدھی بات کو سمجھ لو. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ علی علی کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بھائی علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ علی نہ کریں تو کیا کریں, تم ہمیں بتا دو اور کیا کرنا ہے. علی سے بڑھ کر ہے کوئی؟ تو ان صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں وہ آپ شیعت کی طرف جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا, میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی, کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ جو امام اہل سنت ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں جاہلوں سے مناظرے ہار گیا. جی جی جاہلوں سے مناظرے نہیں کیے جاتے. نہیں کیجیے. تو صاحب تھوڑی دیر کے بعد ان کی تقریر ہوئی اور انہوں نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں طریقت کا فلسفہ سن لو. طریقت کا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارا مرشد تمہارے حق میں زمانے کے تمام اولیاء سے افضل ہے. بے شک. ہم کھڑے ہوئے, ہم نے سیلیوٹ کیا ان کا, ہم نے کہا شکریہ. میرا مرشد علی میرے حق میں زمانے کے تمام اولیاء وہ کوئی بھی ہوں ان سب سے افضل. سبحان اللہ. میں کہا یہ اصول تو آپ نے بنائے نا, جی ان اصول کو بنا کر آپ عوام کو ایک زمانے سے عوام کے سامنے یہ اصول بیان ہو رہے ہیں کہ آپ کا مرشد آپ کے حق میں زمانے کے اولیاء سے افضل ہے. مگر جب مولا علی کی بات آتی ہے تو لوگ دائیں بائیں ہونے لگتے ہیں. ارے علی رؤوس الاشہاد کہو, کان میں نہیں میدان میں بات کہو. علی جیسا کوئی نہیں. اور اس پہ کیا ہوگا فتویٰ آئے گا آپ پر گمراہی کا, اور تھوڑے مفتی صاحب کا موڈ اچھا ہو جائے گا تو کفر کا, ہے نا. لیکن تم ایک بات جانتے ہو کہ علی کا معاملہ علی کے ہاتھ ہے. بھائی صاحب جی
علی کا معاملہ علی کے ہاتھ ہے، علی بندے کا معاملہ علی خالق کے ہاتھ ہے۔ اللہ کا ایک اسم علی بھی ہے، اور بندے علی ابو طالب کے بیٹے علی کا معاملہ ان کو پیدا کرنے والے علی کے ہاتھ میں ہے، ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے اپنے آپ کو جوڑ دیا علی سے، تو اب کیا ہوا کہ آپ کو جواب کسے دینا ہے؟ مفتی صاحب کو دینا ہے، مولانا صاحب کو دینا ہے، پیر صاحب کو دینا ہے، مصلح صاحب کو دینا ہے؟ نہیں، علی کے معاملے میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کا جواب آپ اللہ کو دیں گے، کیا بات ہے کہ نہیں؟ بہت حق ہے۔ جب جواب آپ کو اللہ کو دینا ہے ہاں تو آپ سینہ سپر ہو کر، وہ ہمارا کوئی جاننے والا کہتا ہے 56 انچ کا سینہ، تو 56 انچ کا سینہ چوڑا کر کے کہو ہم علی والے ہیں، بے شک حق۔ ہم علی والے ہیں، حق علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ اور ہمیں کوئی الحمدللہ جو علی والا ہوتا ہے وہ باادب ہوتا ہے، بادب ہوتا ہے، بے شک۔ وہ کسی کی بےادبی نہیں کرتا۔ ہمارا صرف ایک کہنا ہے، ہمیں اپنی عقیدت میں رہنے دو، اس در پہ پڑے ہیں پڑا رہنے دو، ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کا شکر ہے تعویلیں وہی کرتے ہیں جنہیں کوئی ڈر نہیں ملتا، اور جنہیں علی کا ڈر مل جاتا ہے اس کے بعد انہیں کوئی سر نہیں ملتا۔ علی جس کو مل جاتے ہیں اسے راستہ مل جاتا ہے، قسمت والا ہوتا ہے وہ جسے علی مل جائے، علی مل جائے ایک دم سٹریٹ راستہ، صراط مستقیم علی طول چلے جاؤ ہدایت کی طرف، جنت کی طرف، تمہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ آج کے بعد اس محرم میں آپ لوگ اس بات کو گرہ باندھ لیجئے کہ اہل بیت کے ذکر کو اپنے گھر سے، میں نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑی بڑی محفلیں کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ، بے شک۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ پاکیزگی تمہاری نسلوں میں منتقل ہونا چاہیے۔ پرانے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو حسن حسین کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، تو وہ بچے بہادر ہوا کرتے تھے، شجاع ہوا کرتے تھے۔ آج کل کی طرح تھوڑی، آج کل کے لونڈوں کو دیکھو، کبھی ریل بنا رہے ہیں، کبھی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، نہیں، وہ مردانگی جو ہمارے لڑکوں میں، ہمارے بزرگوں میں لڑکپن سے تھی، وہ مردانگی آج مسنگ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تربیت نہیں دی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، بہت ضرورت ہے اس زمانے میں مسلمانوں کو حسینیت کی۔ بے شک۔ اگر عزت چاہتے ہو حسینیت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، اگر عزت چاہتے ہو۔ میں آخری جملہ بول رہا ہوں، اگر عزت چاہتے ہو تو حسینیت کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، بے شک۔ اسی میں عزت ہے۔ یہی تم کو خودداری سکھائے گا، یہی تم کو صبر کا مطلب سکھائے گا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ اگر تمہیں صبر کا مطلب جاننا ہے تو تمہیں حسین کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تمہیں حسین کی ذات کو ماننا پڑے گا، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ لوگ کھڑے ہو کر، خطیب اکثر کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں نماز کو بتایا، نماز کی اہمیت۔ ارے حسین اور نماز، حسین کے نمازی ہونے میں کوئی شک؟ بتاؤ، حسین کے نمازی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ میں بتاؤں حسین نے کیا بتایا؟ حسین نے اپنا سر کٹا کے کیا بتایا؟ حسین نے یہ بتایا اپنا سر کٹا کر کہ بیٹا، ضروری نہیں کہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب تمہارے سامنے آئے، کیا بات۔ سمجھ رہے ہو؟ زمانہ وہ بھی آئے گا کہ کرتا پجامہ، ٹوپی، نماز، روزہ، زکات، حج
ان سب کا لبادہ اوڑھ کر تمہارے سامنے آئیں گے. حق ہے. سبحان اللہ. کربلا میں کون تھے؟ عتبہ شیبہ تھے، ابو لہب ابو جہل تھے. بولو. آج ایک ویڈیو میں نے ابھی دیکھا تھا تھوڑے دنوں پہلے ایف بی پر، اس میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی کربلا کی جنگ کا کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے جو بدر کی اور احد کی ہے. یہ سب وسوسے ہیں، یہ سب وسوسے ڈالے جا رہے ہیں قوم کے دل میں تاکہ یہ زکات کھاؤ، یہ فطرہ چوری کرنے والے. صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، سبحان اللہ. بے شک حق ہے. سبحان اللہ. حق ہے. کیونکہ حلال کا خون ہے اس لیے حلال کی باتیں کر رہا ہوں. زکات و فطرے کا خون ہے. نور وقار ملت فیضان حضور سید العلماء فیضان حضور خواجہ غریب النواز. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. آج قوم کو شک میں ڈال دیا گیا کہ یزید کی تکفیر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں صحیح بتا رہا ہوں، سیدوں کا جوتا آج بھی وزندار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے صحیح شک بتا رہا ہوں، حق ہے. سبحان اللہ. ورنہ یہ مفت کے مفتی یہ لوگ کب کا یزید کو مسلمان ڈکلیئر کر چکے ہوتے، بے شک. اور یہ لوگ خود میں دم نہیں ہے ان میں کرنے کا. اس لیے خود میں ان میں دم نہیں ہے، اس لیے کیا کرتے ہیں، یہ سہارا لیتے ہیں امام اعظم کا. کس کا سہارا لیتے ہیں؟ ان سے پوچھو امام اعظم کی روایت کہاں ہے، بتاؤ ہمیں کون سی کتاب ہے، امام اعظم کی کون سی کتاب ہے. کیونکہ جو بھی امام اعظم کی روایتیں ہم تک آئی ہیں یا تو ان کے شاگرد امام یوسف کے ذریعے آئی ہیں، یا ان کے شاگرد امام محمد شیبانی کے ذریعے آئی ہیں، یا ان کے شاگرد امام ظفر کے ذریعے آئی ہیں. امام اعظم کی خود کی کتاب کون سی ہے؟ جواب نہیں دے پائیں گے. اور یہ صرف ایک زیدی کہہ سکتا ہے. سنو سنو سنو، امام زید نے ہمارے جد اعلیٰ جن کے شاگرد اور خلیفہ اور مرید امام اعظم ابو حنیفہ ہیں. سبحان اللہ. سمجھے؟ وہ بات کیا ہے نا کہ ہم لوگ شرافت میں گھر کی بات گھر میں رہنے دی ہم نے. اس وجہ سے جس نے جو چاہا اس طرح کا ڈنڈا چلایا، جس نے جو چاہا اس طرح کا ڈنڈا چلایا اور اپنا مسلک کو رائج کیا اور اپنے مذہب کو رائج کیا. لیکن نہیں، سن لو، حسینیت کل بھی زندہ تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے، اور حسینیت قیامت تک زندہ ہے. اور ہم کوئی اپولوجیٹک حسینی نہیں ہے سبحان اللہ. کہ ہم اپنی حسینیت کو ظاہر کریں اور پھر کہیں نہیں ہم حسین کو اس طرح مانتے ہیں، ہم حسین کو ان سے افضل نہیں مانتے. نہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں تو صرف حسین کو مانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق ہے. سبحان اللہ. ہم کو کوئی تعویل نہیں پیش کرنی ہے، کیونکہ کوئی مفتی مولوی ہمارے گھر کا راشن بھرنے نہیں آ رہا ہے. بے شک. سبحان ہمارا ایمان ہے، جس حسین کو ہم مانتے ہیں اس حسین کا رب ہمیں عطا فرمائے، اس حسین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. ہم کوئی صفائی نہیں دیتے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں صفائی دینے کی. امام اعظم ابو حنیفہ کا سہارا لے کر کہ صاحب انہوں نے منع فرمایا، سکوت بخشے ہیں، سکوت برتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. میاں ہمارے امام زید ہمارے جد انہوں نے خروج کیا بنو امیہ پر، اور جب انہوں نے خروج کیا تو سب سے پہلا نذرانہ ان کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا اور اپنے تمام شاگردوں مریدوں ماننے والوں کو حکم دیا کہ تمہیں سید کا ساتھ دینا ہے، سبحان اللہ. تمہیں سید کا ساتھ دینا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امام بنو امیہ کے خلاف یعنی یزیدیوں کے خلاف فتویٰ دے سکتا ہے سید کا ساتھ دینا ہے، سبحان تم اللہ. اس کے لیے ثابت کر رہے ہو کہ وہ یزید کو مسلمان مانتا ہے. سبحان اللہ. ذرا سوچو اس بات کو. اور اگر یزید مسلمان ہے تو نتھو رام گوڈسے بھی مسلمان ہے، ایڈولف ہٹلر بھی مسلمان ہے،
سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر یزید مسلمان ہے تو اللہ اکبر. حسین کا معاملہ آتا ہے جذبات کنٹرول میں نہیں رہتے، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم اگر کسی ذات کے ساتھ ہوا ہے تو امام حسین کی ذات کے ساتھ امام حسین کی ذات کے ساتھ ہوا ہے. وہاں پہ کوئی کافر یا مشرک سامنے نہیں کھڑا تھا، اذان دینے والے کھڑے تھے، ایسے خبیث کھڑے تھے کہ امامت کرتے، نماز پڑھتے تھے جماعت سے، امام حسین کو بلا کے امامت کرواتے تھے. سوچو ذرا، امام حسین سے خود میں دلواتے تھے، اور پھر کیا کیا؟ انہی کا سر اتار دیا. اللہ اکبر. تو امام حسین نے کربلا میں حق کو قائم کیا، مسلک کو، کیا بتا کے ہمیں کیا سبق چھوڑا ہمارے لیے؟ ہمارے لیے حسین نے یہ سبق چھوڑا کہ کل وہ وقت آئے گا جب تمہارے سامنے کرتا پجامہ ٹوپی پہن کے آئے گا مولوی، مگر معیار یاد رکھنا، اس کا حق پہ ہونا یا حق پہ نہ ہونا. اگر وہ حسینی ہے تو وہ حق پہ ہے، اور اگر حسینی نہیں ہے تو وہ حق پہ قدر نہیں ہے. جو تمہیں غم حسین سے روکے، جو حسین کے نام پر تمہیں دو آنسو بہانے سے روکے، وہ حسینی قدر نہیں ہے، وہ اہل سنت کہنے کا قدر حقدار نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئے ہے سبحان اللہ. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کو پسند آ جائیں تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں، یقین جانو. ارے میاں، جن حسین کی غلامی کرنے پر خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب فخر محسوس کریں. تم حضرت عمر سے آگے بڑھ گئے، تم حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے، سیدہ عائشہ سے یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچوں سے میں زیادہ مروت رکھتا ہوں علی کے بچوں کے ساتھ. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حسینیت پہ قائم رہو اور مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، اور نہ صرف تم قائم رہو، اپنی اولاد کو قائم رکھو. اسی میں بھلائی ہے. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حسینی بنا کے جلائے، حسینی بنا کے اٹھائے، اور قیامت کے دن قدم حسین میں ہمارا حشر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.